اگر اللہ کریم تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اسی لیے بچوں، ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اس خوبصورت قول کے ساتھ میں شیخ الیاس عبداللطیف، ایم اے پانگل انگلش اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس شولاپور کی جانب سے دلی استقبال کرتا ہوں اور آپ کو سلام محبت اور دعائیں پیش کرتا ہوں اور لے چلتا ہوں آپ کو ماحول نظام کی طرف۔ چلیے بچوں، ماحول نظام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے اطراف کی دنیا دو قسم کے اجزاء سے تشکیل پاتی ہے، جاندار اور غیر جاندار۔ جاندار کو حیاتی اجزاء اور غیر جاندار کو غیر حیاتی اجزاء کہتے ہیں۔ ان جاندار اور غیر جانداروں میں مسلسل باہمی عمل جاری رہتا ہے۔ جاندار اور ان کے مسکن یا ماحولی اجزاء کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے جو مخصوص خاکہ تیار ہوتا ہے اسے ماحولی نظام کہتے ہیں۔ ماحولی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، غیر جاندار اجزاء، جاندار اجزاء۔ غیر جاندار اجزاء کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے، طبعی اجزاء، کیمیائی اجزاء۔ طبعی اجزاء میں ہوا، پانی، بھاپ، معدنیات، مٹی، زمینی ساخت، سورج کی روشنی کو شامل کر لیا گیا ہے۔ کیمیائی اجزاء کو اور دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے، غیر نامیاتی اشیاء، نامیاتی اشیاء۔ غیر نامیاتی اشیاء میں ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، لوہا، سوڈیم، پوٹاشیم کو شامل کر لیا گیا ہے، اور نامیاتی اشیاء میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور روغنی مادے کو شامل کر لیا گیا ہے۔ جاندار اجزاء کو اور تین حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے، تجزیہ کار، صارف اور غذا ساز۔ تجزیہ کار اور صارف غیر کفیل ہیں، یعنی کہ یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، اور غذا ساز یہ خود کفیل ہیں، یعنی کہ یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ تجزیہ کار میں خوردبینی جاندار کی شمولیت ہوتی ہے، صارف میں حیوانات کو شامل کر لیا گیا ہے، اور غذا ساز میں سبز نباتات کو شامل کر لیا گیا ہے۔ حیوانات کو اور مزید تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ابتدائی صارف، ثانوی صارف اور اعلیٰ صارف۔ کیا آپ جانتے ہیں خوردبینی جاندار مردہ نباتات اور حیوانات کے باقیات سے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، روغنی مادے کو دوبارہ غیر نامیاتی اجزاء جیسے تغذیاتی مادوں میں تبدیل کرتے ہیں، اس لیے ان کو تجزیہ کار کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ماحولی نظام کی تشکیل، جسے اسٹرکچر آف ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے مختلف غیر حیاتی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے غیر جاندار اجزاء سے رابطے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی خوردبینی جاندار کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے جاندار کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ درختوں کو زائد روشنی درکار ہوتی ہے، جبکہ کچھ کو کم روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سائے میں ان کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ماحولی نظام میں ہر غیر حیاتی جز مثلاً ہوا، پانی، مٹی، سورج کی روشنی، درجہ حرارت، رطوبت وغیرہ جانداروں پر یا حیاتی اجزاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی ماحولی نظام میں کون سے جاندار زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کی تعداد کے تعین کا انحصار اس ماحولی نظام کے غیر حیاتی اجزاء پر ہوتا ہے۔ جاندار ماحولی نظام کے غیر حیاتی اجزاء کو مسلسل استعمال کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، اس لیے ماحولی نظام میں حیاتی اجزاء کی وجہ سے غیر حیاتی اجزاء کا تناسب کم زیادہ ہوتا رہتا ہے،
ماحولی نظام میں ہر جاندار اپنے اطراف کے غیر حیاتی اجزاء پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر ماحولی نظام کے دیگر جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ماحولی نظام میں ہر جاندار اس ماحول میں رہتے ہوئے نقل و حمل کرتے ہوئے مخصوص کردار ادا کرتے ہیں۔ اس جاندار کے ماحولی نظام میں دیگر جانداروں کے تئیں اپنے مقام اور مخصوص کردار کو میش کہتے ہیں۔ مثلاً باغ میں اگنے والا سورج مکھی پودا ہوا میں آکسیجن خارج کرتا ہے اور شہد کی مکھی چیونٹیوں وغیرہ حشرات کے لیے غذا اور رہائش کا انتظام کرتی ہیں۔ تو چلیے بچوں، ماحولی نظام میں اجزاء کے درمیان تفاعل یعنی کہ اجزاء کا بین عمل دیکھتے ہیں۔ اکثر ماحولی نظام بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے جانداروں کی تعداد اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ بھارت جیسے منطقہ حارہ کے علاقوں میں ماحولی نظام میں چند مخصوص اور چنندہ اقسام کے جاندار بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ بقیہ نباتات اور دیگر حیوانات کے انواع کی تعداد بہت کم ہے۔ کچھ انواع کی تعداد تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ زمین پر مختلف قسم کے ماحولی نظام ہیں۔ ہر مقام کا ماحولی نظام جداگانہ ہے۔ مثلاً جنگل، تالاب، سمندر، دریا وغیرہ کے ماحولی نظام کی ساخت، مقام، ہوا کی حالت، نباتات اور حیوانات کی قسمیں ان خصوصیات پر مبنی ماحولی نظام کی کچھ قسمیں ہیں۔ حیاتی کھرے میں کئی ماحولی نظام فعال ہوتے ہیں۔ ان کے اطراف کے ماحول کے مطابق ان کے مخصوص فعل انجام پاتے رہتے ہیں۔ زمین پر ایسے کئی ماحولی نظام وجود میں آئے ہیں۔ زمین پر یہ ماحولی نظام سرسری طور پر آزاد اور مختلف دکھائی دیں، تب بھی یہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اسی لیے ان چھوٹے چھوٹے ماحولی نظام کو ہم مکمل طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خصوصیات اور طریقہ کار کے لحاظ سے اسی طرح سائنسی نقطہ نظر سے ماحولی نظام کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ زمین کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر آب و ہوا اور غیر حیاتی اجزاء عام طور پر یکساں ہوتے ہیں۔ ان حصوں میں رہنے والے جانداروں میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اسی لیے ایک مخصوص ماحولی نظام بہت بڑے علاقے میں تیار ہوتا ہے۔ ایسے بڑے ماحولی نظام کو بائیومز کہتے ہیں۔ اس بائیومز میں کئی چھوٹے ماحولی نظام شامل ہیں۔ زمین خود ایک وسیع ماحولی نظام ہے۔ زمین پر دو قسم کے بائیومز پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے بری ماحولی نظام اور دوسرا ہے آبی ماحولی نظام۔ عزیز طلباء، طالبات اور والدین سرپرست حضرات، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ۔